کہ آپ ایک طرف تو ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا، دوسری طرف آپ ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اور آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کی نسبت زیادہ انٹرسٹ لیں گے الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس نمٹانے میں، تو ایک تاثر ابھرے گا، ایک امپریشن آئے گا کہ آپ جانبدار ہیں، آپ کی غیر جانبداری پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ جائے گا۔ تو اس پہ بہرحال انہوں نے اپنا جواب دیا، اور میں نے ان کو یہ بھی انفارم کیا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اور ہمیں 144 لگا کے ہمیں حلقوں میں پراپر پنجاب میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ یہ ناانصافی پہ مبنی جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بھی نوٹس لے الیکشن کمیشن۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس وقت ایک ہی یہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کے ساتھ پورے پاکستانی عوام اور قوم کھڑی ہے۔ آج 80 سے 90% عوام صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو سیاسی بونے ہیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ورکر، کوئی شخص، کوئی بندہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج ڈرائنگ روم اور بند کمروں میں بیٹھ کے وہ سیاسی بونے اداروں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ ریٹرننگ آفیسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، وہ 144 لگا کے ہماری ایکٹیویٹیز کو مسدود کر رہے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان قوم اٹھا چکی ہے آلریڈی، مزید نقصان ہوگا۔ ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں، اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتنے زیادہ مسائل ہیں، ان کا واحد حل ہے کہ آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، کیونکہ جو گورنمنٹ پبلک سپورٹ کے بغیر ہوگی، نہ تو کوئی میجر پالیسیز بنا سکتی ہے، نہ وہ انویسٹمنٹ لا سکتی ہے، نہ اوورسیز کا وہ ٹرسٹ بحال کر سکتی ہے، نہ ہی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سیاسی عدم استحکام ختم کریں، تمام پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دیں، تاکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے جو پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آئے گی وہ سخت فیصلے بھی کرے گی، وہ اس ملک کی معاشی تباہی جو ہو چکی ہے اس کو بہتر کرے گی، اور وہ پالیسیز وہ ہوں گی جو ملک کی بقا کے لیے بہتر ہوں گی۔ لیکن آج کچھ لوگ صرف ایک شخص کی نفرت میں، عمران خان کی نفرت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، وہ پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ملک کی اکائیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ آج 25 کروڑ عوام معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا غلط الیکشن کرا دیا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی اکائیوں کو ہوگا، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہوگا، پاکستان کی معیشت کو ہوگا، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ میں آج بھی یہ دعوت دیتا ہوں، اور تمام مقتدر طبقوں، حلقوں، اداروں، اسٹیک ہولڈرز، الیکشن کمیشن آف پاکستان، عدلیہ، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کی میجورٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور ان کے نامنیز کو ووٹ دینے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ سب مل کے ایک شخص کی دشمنی میں پی ٹی آئی کو کارنر کرنے، اس کو ڈسمنٹل کرنے، ان کو ان کے جائز حقوق دینے سے اگر آپ نے یہ پالیسی ترک نہ کی تو اس کی تباہی ملک کو ہوگی، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے ادارے بھی ہوں گے، وہ سیاسی بونے بھی ہوں گے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ تاریخ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی، اور تاریخ میں یہ سیاہ دبا اسی طرح ہوگا جس طرح آج ہم جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ سر، آپ کی طرف جب تک کتنی اپلیکیشن جمع کروائی گئی ہیں؟ کیونکہ آپ کو جیسے آج بھی آپ نے اسٹیج میں بھی ذکر کیا، آپ کو کمپین نہیں چلانے دی۔ ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن جمع کرائیں یا ایک کرائیں۔ میں نے ان کو، مجھے بتائیں
प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं या एजेंसीज के लोग हैं, वो आरओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर छीन रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें। इन्होंने वो बात नहीं मानी और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना इंटरटेन किया, ना इन्होंने कोई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस किए। इसलिए हम हजारों की तादाद में ग्रीवेंस यहाँ लेकर आए या एक लेकर आए, कोई फायदा नहीं है। ये जानिबदारी अगर करेंगे तो मुल्क देख रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। कौम अब इन चीजों को खुद इंसाफ लेगी। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने, अगर इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आपको इस पर एतमाद नहीं है और आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो क्या आप इसके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट से या फिर सदर मुमलिकत से कोई दरखास्त की है कि वो इस मामले? देखें, कौन देख रही है, लोग निकल आए हैं, लोग अपना हक खुद लेंगे पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह। कि आप एक तरफ तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरी तरफ आप हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं और आप उस जिम्मेदारी को निभाने की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस निपटाने में, तो एक तासुर उभरेगा, एक इम्प्रेशन आएगा कि आप जानिबदार हैं, आपकी गैर जानिबदारी पे भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो उस पे बहरहाल उन्होंने अपना जवाब दिया और मैंने उनको ये भी इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है और हमें 144 लगा के हमें हलकों में प्रॉपर पंजाब में काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। देखें, पाकिस्तान की तारीख में आपको एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इस वक्त एक ही ये पार्टी है पीटीआई जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम और कौम खड़ी है। आज 80 से 90% अवाम सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो सियासी बोने हैं, जो पीडीएम की जमातों के लोग हैं, उनके साथ कोई वर्कर, कोई शख्स, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आज ड्राइंग रूम और बंद कमरों में बैठ के वो सियासी बोने इदारों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज़ को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मज़ीद नुकसान होगा।